یہ بیماریاں یا عوارض جو انسان کو پیش آتے ہیں، یہ بھی اللہ جل جلالہ کی بڑی نعمت ہیں۔ بندہ کمزور ہے، اس وجہ سے بیماری کی تکلیف کو برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اول تو اس لیے کہ حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کو جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یہاں تک کہ اگر کوئی فکر اور تشویش انسان کو لاحق ہوتی ہے، اس پر بھی اللہ تعالی کی طرف سے اجر و ثواب ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے اوپر اجر و ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ کانٹا بھی اگر چبھ جائے، نزلہ زکام بھی ہو جائے، کہیں خارش بھی ہو جائے، معمولی سی تکلیف بھی ہو جائے، اس پر بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے بندے کو انعام ملتا ہے آخرت میں، اور اگر تکلیف کچھ بڑی ہو تو اسی حساب سے اجر بھی انشاءاللہ بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہذا ایک تو بیماری اور تکلیفیں اللہ جل جلالہ کا انعام ہے بحیثیت اس کے کہ انسان کی آخرت کے لیے فائدہ مند ہے، بشرطے کہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ جل جلالہ کا ہر فیصلہ برحق ہے، اس کے ہر فیصلے پر راضی رہے، تکلیف دور کرنے کی دعا بھی مانگے، لیکن ساتھ ہی جب تک ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی مشیت پر، اس کے فیصلے پر راضی رہے۔ تو بندے کے لیے یہ بیماری بھی ایک نعمت بن جاتی ہے اور آخرت کے میں درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے بیماریاں اور تکلیفیں اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اگر آدمی کی سوچ درست ہو تو اس تکلیف اور بیماری میں صحت کی قدر انسان کو معلوم ہوتی ہے۔ صحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دی ہوئی ہے۔ الحمدللہ زندگی کے بیشتر اوقات صحت کی حالت میں گزرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر سے لے کر پاؤں تک انسان کے جسم کا نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ ایک محیر العقول نظام ہے، اور اس کے تحت انسان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو صحت جب تک ہوتی ہے اس وقت تک قدر نہیں ہوتی کہ کتنی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے، اور جب کبھی کوئی اس صحت میں خلل آتا ہے تو اگر سوچنے والا انسان ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سوچ درست کی ہو تو اس کو صحت کی قدر معلوم ہوتی ہے، اور تکلیف کے بعد جب راحت آتی ہے اور بیماری کے بعد جب صحت آتی ہے تو اس کو شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت عطا فرمائی۔ تیسری وجہ اس کے نعمت ہونے کی یہ ہے کہ اگر آدمی بیماری میں پڑ گیا تو بیماری کے اندر آدمی اپنے جو فرائض ہیں ان کو بھی بجا لانے سے پوری طرح اس کا قابل نہیں ہوتا۔ بعض اوقات شریعت نے بھی رخصتیں دی ہیں، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے بھی نہ پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، رخصتیں دی ہیں۔
اس وقت میں جب آدمی بیماری کی حالت میں ہوتا ہے اور بعض اوقات ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ موت سامنے نظر آنے لگتی ہے، اس وقت انسان کو یہ احساس اس وقت ہوتا ہے کہ میں نے اپنی صحت کے ایام میں کوئی ایسا کام کیوں نہ کر لیا جو مرنے کے بعد بھی میرے لیے کارآمد ہوتا۔ اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد یاد آتا ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ عجیب ارشاد ہے، فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ایک کیا؟ حیات کا قبل موتک، اپنی موت سے پہلے، مرنے سے پہلے جو زندگی ملی ہوئی ہے اس زندگی کو غنیمت سمجھ لو۔ جو کچھ کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے، آخرت میں عذاب اور ثواب، جنت اور جہنم، اس کا فیصلہ جو کچھ ہوگا وہ اسی زندگی سے ہوگا۔ اس زندگی کو اگر ٹھیک گزار لیا تو انشاءاللہ آخرت کی ابدی راحتیں ہیں، ابدی نعمتیں ہیں، اور اگر خدا نہ کرے اس زندگی کو غلط طریقے سے گزارا تو مرنے کے بعد پھر حسرت جو ہوگی وہ حسرت ایسی ہوگی کہ اس کا کوئی مداوع نہیں ہوگا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب آخرت میں بدکاروں کو سزائیں دی جائیں گی تو وہ کہیں گے کہ ایک مرتبہ ہمیں واپس بھیج دیجئے دنیا میں، تو فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں پھر صدقے بھی دوں گا اور نیک عمل بھی کروں گا، بڑا نیک بن کے زندگی گزاروں گا۔ لیکن اس کے بعد موقع ختم ہو چکا ہوگا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر تاخیر نہیں فرماتے۔ بہت لمبی عمر ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا تمہیں ہم نے وہ اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا؟ تم نے اس کو گنوا دیا۔ تو مرنے کے بعد زندگی واپس نہیں لوٹ سکتی، اور لوٹ نہیں سکتی تو جو اعمال زندگی کے اندر کیے جا سکتے ہیں ان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو جب تک موت نہیں آئی، زندگی کی نعمت سے تم بہرہ اندوز ہو رہے ہو، تو اس وقت تک حیات کو، زندگی کو غنیمت سمجھو۔ اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ انسان کے لیے آخرت کی ابدی زندگی کے جاویدانی راحتوں کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس کی کوشش کرو کہ لمحہ زندگی کا، لمحات زندگی ضائع نہ ہو۔ زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ اور اسی لیے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا کہ موت کی تمنا نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کے بعد تو دروازہ بند ہو جائے گا اعمال کا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دے رکھی ہے اس کو جب تک ہے وہ نعمت ہے، وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے راستہ کھلا ہوا ہے اپنے لیے جنت کمانے کا۔ تو اس واسطے تمنا نہ کرو موت کی۔ اسی طرح دعا نہ مانگو کہ اللہ میں مر جاؤں، اور ساتھ ہی خودکشی کو حرام قرار دیا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو خود قتل نہ کرے، خودکشی نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا یہ کفران ہے، ناشکری ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، اور صحت کا قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو۔ جب بیماری آ جائے گی تو قوت نہیں رہے گی، طاقت نہیں رہے گی، کوئی کام کرنا چاہو گے بھی تو نہیں ہو پائے گا۔ صحت ہے تو اس میں تم عبادت تم کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع تم کر سکتے ہو، صدقے تم کر سکتے ہو، خیرات تم کر سکتے ہو، اپنے لیے
نیکیوں کے ڈھیر تم جمع کر سکتے ہو، بیماری آ جائے گی تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکو گے. لہذا صحتک قبل سقمک، اور پھر بیماری کے اندر اگر آدمی اس وقت میں حسرت ہو کہ اللہ میں نے اتنی عمر گزار دی، اس کے اندر میں نے کچھ نہ کیا، تو وہ اس حسرت کا کوئی علاج ممکن نہیں ہوگا بیماری کے بعد. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بیماری جو ہے تمہیں یاد دلاتی ہے. تو اس وجہ سے جب دوبارہ صحت آئے تو کم از کم اس قدر پہچان لو، اگر پہلے نہیں پہچانی تھی تو اب پہچان لو. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی بزرگ کا خواب یا مکاشفہ نقل کرتے تھے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے خواب میں دیکھا ملک الموت کو، جو فرشتہ جو روح قبض کرتا ہے انسان کی، اس کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ آپ سب لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں تو آپ اچانک کسی کے پاس پہنچ جاتے ہیں. دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو سزا دینی ہو یا کوئی، تو اس کو پہلے نوٹس دیا جاتا ہے، خبردار کیا جاتا ہے، پھر اس نوٹس کے ذریعے آدمی متنبع ہو جاتا ہے. آپ اچانک پہنچ جاتے ہو بغیر کوئی نوٹس دیے ہوئے. تو ملک الموت نے جواب دیا کہ بندہ خدا، میں تو اتنے نوٹس بھیجتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی اتنے نوٹس نہ بھیجتا ہوگا. یہ کیا لیکن اس کا کیا کروں کہ کوئی نوٹسوں کا نوٹس نہیں لیتا. نوٹس اس طرح بھیجتا ہوں کہ تمہیں بخار آتا ہے تو میرا نوٹس ہوتا ہے، تمہیں کوئی بیماری آتی ہے تو میرا نوٹس ہوتا ہے، تمہارے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، بچہ پوتا پیدا ہوتا ہے تو میرا نوٹس ہوتا ہے کہ دیکھو یہ پوتا پیدا ہو گیا، اب بڑے میاں تم اپنی جگہ خالی کرو، خالی کرنے کا وقت آ گیا. تو تمہارے سفید بال آتے ہیں تو میرا نوٹس ہوتا ہے، تمہارے قوا کے اندر جب کمزوری آتی ہے تو میرا نوٹس ہوتا ہے کہ دیکھو میں اب آنے والا ہوں، قریب آ رہا ہوں، میں قریب آ گیا میرے آنے کا وقت، اتنا نوٹس دیتا ہوں تمہیں. تو وہ نوٹس، یہ جو بیماری آتی ہے یہ در حقیقت نوٹس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ جانے کا وقت قریب آ رہا ہے. تو اب جو بھی وقت مل جائے، جو صحت کے لمحات میسر آ جائیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے میں صرف کرو. تو صحت کا قبل سقمک، بیماری آنے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو اور اس کو صحیح مصرف میں استعمال کرنے کی کوشش کرو. اس جو قوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات میں استعمال کرو. اور فرمائے وفراغ کا قبل شغلک، اگر فراغت کے اوقات میسر ہیں تو مشغول ہونے سے پہلے ان کو غنیمت سمجھو. ہر انسان جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی مشغولیت لاحق ہوتی ہے، خاص طور سے آدمی کماتا ہے تو کہیں ملازمت میں لگا ہوا ہے، کہیں تجارت میں لگا ہوا ہے، کہیں زراعت میں لگا ہوا ہے. مشغولیات میں آدمی مصروف رہتا ہے، لیکن انہی مشغولیات کے دوران کچھ وقت فراغت کا بھی ملتا ہے جس میں کوئی مشغولیت نہیں ہے. تو فرمایا کہ اس فراغت کے وقت کو مشغولیت سے پہلے، مشغولیت آنے سے پہلے غنیمت سمجھو کہ یہ فراغت کا وقت ملا ہے تو اس فراغت کے وقت کو میں آخرت کی بہتری کے لیے استعمال کر لوں. اس فراغت کے وقت میں اللہ کو یاد کر لوں، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج دوں. اس فراغت کے وقت کو میں صدقہ خیرات میں خرچ کر لوں، قرآن کریم کی تلاوت میں خرچ کر لوں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں خرچ کر لوں. تو اس فراغت کے وقت کو غنیمت سمجھو، کیونکہ جب مشغولی آ جائے گی تو صبح سے لے کے شام تک تم مصروف رہو گے. اس میں اگر کوئی کرنا بھی چاہو گے عبادت تو مشغولیات تمہیں اس کی اجازت نہیں دیں گی. تو فراغ کا قبل شغلک،
مشغول ہونے سے پہلے فراغت کو غنیمت سمجھو. اور فرمایا وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. جب تک جوان ہو قوت ساتھ دے رہے ہیں، جوانی کے اندر بڑی سے بڑی مہمات تم سر کر لیتے ہو، اللہ تعالی نے طاقت دے رکھی ہے. جب بڑھاپا آ جائے گا تو نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت، یہ حالت پہنچ جائے گی، دوسروں کے محتاج ہو کر رہ جاؤ گے، اور اگر کوئی عمل کرنا بھی چاہو گے تو کر نہیں سکو گے. تو بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کے وقت کو غنیمت سمجھو. تو جوانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہونا، گناہوں سے پرہیز کرنا، یہ ہے کام ایک مومن کا. بڑھاپے آنے کے بعد تو آدمی کے وہی جواب دے گئے، تو اس وقت اگر گناہوں سے بچ گیا تو کون سا تیر مار لیا. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریس، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. کہ جب بڑھاپا آتا ہے تو کہتے بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ طاقت ہی نہیں رہی کسی کے اوپر حملہ کرنے کی، تو اس واسطے وہ بھی پرہیزگار ہو گیا. لیکن جوانی میں توبہ کرنا یہ ہے پیغمبروں کا شیوا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کہ بھرپور جوانی ہے، اور گناہ کا داعیہ نہ صرف یہ کہ موجود ہے بلکہ دعوت دے رہا ہے، مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ انہ ربی احسن مثوائے. تو یہ ہے جوانی کے اندر آدمی گناہوں سے پرہیز کرے، اور جوانی کے لمحات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں، ذکر میں استعمال کرے. تو شبابک قبل حرمک، تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. اور فرمایا وغناک قبل فقرک، اگر کچھ پیسے میسر ہیں، دولت ہے، تو اس دولت کو فقر و فاقہ آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. یہ نہ سمجھو کہ دولت ہمیشہ رہے گی. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کس کو کتنا دیتا ہے اور کب تک دیتا ہے. یہ روپیہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، کبھی آ گیا کبھی چلا گیا. تو اگر موجود ہے اور تمہارے پاس گنجائش ہے تو اس فقر کے آنے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو. اور غنیمت سمجھنے کے معنی یہ ہے کہ اس پیسے کو، اس دولت کو ایسے کاموں میں صرف کر دو کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں، جس کے ذریعے تمہارا بیلنس وہاں پر جا کر اکٹھا ہو جائے آخرت میں. حدیث میں فرمایا کہ ابن آدم جو ہے، آدم کا بیٹا، وہ کہتا ہے مالی بالی، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے. لیکن فرمایا جو کچھ مال ہے تیرا، حل لک الا ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فامضیت. تیرا مال تو وہ ہے کہ یا تو نے کھا لیا، کھا کر نفع اٹھا لیا اس سے، یا تو نے کپڑا پہن لیا اور اس کو پہن کر تم نے استعمال کر دیا، وہ بے شک تیرا مال ہے، یا پھر تو نے صدقہ کر کے اپنا اکاؤنٹ وہاں پر جمع کر لیا تو وہ تیرا ہے. ورنہ باقی تو سب تیرے وارثوں کے پاس جانے والا ہے. جو کچھ جمع کرے گا پیسہ، جو کچھ بھی جمع کرے گا، آخر میں جب موت آئے گی تو تیرے وارثوں کا ہوگا، تیرا اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو تیرا تو صرف تین چیزیں ہیں، یا کھا لے، یا پہن لے، یا صدقہ کر کے اپنا بیلنس وہاں پر جمع کر دے، آخرت کے لیے جمع کر دے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ سوچ دل میں پیدا فرمائے تو فرمایا کہ فقر آنے سے پہلے اپنے دولت مندی کو، اپنی دولت کو غنیمت سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عطا فرما دیا ہے، تو اس کے صحیح راستے پر استعمال کرو. ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے اللہ کے بندو، صدقہ بہترین وہ ہے کہ تم صحت کی حالت میں کرو، اس حالت میں کرو جبکہ مال کی محبت بھی تمہارے دل میں ہے، لیکن اس کے باوجود تم صدقہ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، غریبوں کی امداد کر رہے ہو مثلا،
یا صدقہ جاریہ کوئی کر رہے ہو تو وہ بہترین صدقہ ہے. وہ کیا صدقہ ہوا؟ حدیث میں فرمایا وہ کیا صدقہ ہوا کہ جب موت سامنے نظر آنے لگی اور بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہو تو کہ بھائی اتنا فلاں کو دے دینا اور اتنا فلاں کو دے دینا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو اتنا فلاں کو دے دینا اتنا فلاں کو دے دینا، حالانکہ وہ تو فلاں کا ہو چکا، یعنی وارثوں کا ہو چکا. جب مرض موت آ جاتا ہے جس میں آدمی بستر مرگ پر ہوتا ہے تو وہ صدقہ بھی نہیں کر سکتا پورا. 1/3 کی حد تک اگر کوئی وصیت کرے تو کر سکتا ہے، باقی 2/3 کے اندر کچھ نہیں کر سکتا، وہ اس کے وارثوں کا ہو چکا. تو فرمایا تم کہہ رہے ہو فلاں کو دے دینا فلاں کو دے دینا، حالانکہ وہ تو تیسرے فلاں کا ہو چکا، یعنی وارثوں کا ہو چکا، تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکو گے. تو غنا کا قبل فقرک. تو خلاصہ اس پوری حدیث مبارک کا یہ ہے کہ انسان کی اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مواقع عطا فرماتے ہیں، اس بات کے مواقع عطا فرماتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں خرچ کر لے، اس کو غنیمت سمجھ کر اس کو آدمی اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق انجام دے گا تو انشاءاللہ آخرت میں اس کے لیے بہترین اب راحت کی، آرام کی ابدی زندگی ہوگی. اور اگر اس کو ضائع کر دیا تو اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بچائے، وہ ابدی تکلیفوں کا، ابدی عذاب کا راستہ ہے. یہ میں نے شروع میں سورہ بلد تلاوت کی تھی اور خیال تھا کہ اس کی کوئی تفسیر انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن یہ بات دوسری طرف چلی گئی. لیکن اتفاق سے یہ سورہ بلد جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا مرکزی مفہوم بھی یہ ہے